یعنی وہ شخص جو باقاعدہ ایک بڑی عبادت کی ادائیگی کے لیے حج کے لیے جاتا ہے لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہے تو اس کی اللہ کے ہاں دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتا رہا اس کے بارے میں کہا یہ جہنم میں گیا، کیوں؟ اس نے بیت المال کے مال سے، غنیمت کے مال سے ایک چادر اٹھا لی تھی۔ جس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کا والی بنا دیتا ہے، سرپرست بنا دیتا ہے یا حاکم بنا دیتا ہے اور وہ ان کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا بلکہ خیانت کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت حرام کر دی۔ شیخ صاحب احتساب کرے گا کون؟ اگر کسی بھی عمل کے اندر اگر کوئی ریاکاری ہے، کوئی خود پسندی ہے یا کوئی اور کوئی دنیاوی مقصد ہے تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتا کہ وہ خالص نہیں رہا۔ کیا ہمیں جماعتوں میں، تنظیمات میں اور دیگر اداروں میں خود احتسابی کا عمل نظر آتا ہے؟ قوت پکڑ سے، یعنی کسی کے انڈر کام کرنے والا کو پتہ نا، تو اس کی پہنچ سے، اپروچ سے باہر نکل رہا ہوتا ہے تو تب اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں کی جاتی، یا تب جب پرسنالٹی ڈیمیج ہو رہا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد افتخار خان۔ نہا اسٹوڈیو سے پیغام حجۃ الوداع کی جو سیریز کا سلسلہ یکم ذی الحج سے ہم نے شروع کیا تھا، اسی سلسلے کی کڑی کا یہ ایک پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر ہم حاضر ہیں۔ آج کا یہ پروگرام سیلف اکاؤنٹیبلٹی یعنی خود احتسابی، اپنے آپ کا محاسبہ، اپنی غلطیوں کی اصلاح، اس کے اوپر مبنی ہے۔ آج اسی امر کی معاشرے میں اشد ضرورت بھی ہے، اور نہ صرف معاشرے میں بلکہ اگر پاکستان کے حالات کو دیکھا جائے تو یہ جہاں ٹالرنس کی بات ہو، پیس کی بات ہو، تو وہاں پر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ چاہے وہ ہمارے پاکستان کا یا ملک کا یا دیگر ممالک کا کوئی بھی شعبہ ہو، جب تک اس کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تب تک نیب جیسے ادارے یا دیگر ادارے بھی بنا لیے جائیں تو بیکار ہوں گے۔ آج انشاءاللہ جو مہمان شخصیات ہمارے درمیان اس موضوع پر شامل گفتگو ہوں گی۔ آج کے اس پروگرام کی ہماری پہلی مہمان شخصیت فضیلت الشیخ محمد شفیق مدنی صاحب، حافظہ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو ہماری دوسری مہمان شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ ایک مذہبی اسکالر ہیں، میری مراد ڈاکٹر صلاح الدین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو دا پروگرام ڈاکٹر صاحب۔ شیخ صاحب جیسے آج کا ہمارا موضوع خود احتسابی کا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، خود احتسابی کیا صرف اگر ہم یہ دیکھیں شرعی اعمال کے اعتبار سے ہی ضروری ہے، یا کہ دنیاوی معاملات کے اندر دیکھیں تو اس میں بھی اس کی اتنی ہی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود احتسابی جو ہے، کیونکہ اصل میں یہ اپنی اور اس طرح اپنے جو دوسرے مسلمان ہیں یا ہم وطن ہیں، یا سمجھ لیں کہ ہمارے ایک یعنی عالم اسلام میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں، سب کی اصلاح جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان خود اپنا احتساب کرتا ہے، ایسے ہی ساتھ ساتھ اپنے دوسرے لوگوں کا بھی احتساب کرتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ شرعی احکام کے اندر احتساب جو ہے وہ کوئی خاص نہیں، بلکہ ہمیں زندگی کے تمام شعبہ جات کے بارے میں جتنے بھی معاملات ہیں سب میں ہی احتساب ہونا چاہیے۔ ہمارا دین جو ہے وہ صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس دین کے اندر جو ہے وہ ایک پورا سسٹم ہے، پورا ایک نظام ہے۔ ہمارے لیے یہ زندگی کا پورا دستور ہے، جس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اس میں سیاست بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، لین دین، کاروبار، اس طرح دیگر یعنی حقوق بھی ہیں۔ سب میں ہی احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، تو آپ نے اس وقت جو ہے عبادات کا بہت کم ذکر کیا ہے، زیادہ تر آپ نے حقوق کو اہمیت دی ہے، بلکہ اتنی اہمیت دی کہ آپ کا یہ فرمان تھا کہ ان دماءکم و اعراضکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا و فی شہرکم ھذا و بلدکم ھذا، کہ تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں یہ اسی طرح ہی تمہارے درمیان محترم ہے جس طرح کہ یہ شہر ہے، یہ دن ہے اور یہ مہینہ ہے۔ تو اس قدر آپ نے اس کو اہمیت دی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر
کسی کی جان پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے یا مال کو جو ہے وہ ہڑپ کرتا ہے یا اس کی عزت کو تاتار کرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے وہ بیت اللہ کی، مکہ کی، یا وہ نہر کے دن یعنی قربانی کے دن، اور اسی طرح اس مہینے کی جو ذو الحجہ کا مہینہ اس کی وہ حرمتی کر رہا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ جیسے عبادات کے اندر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، اس میں وہ اپنا احتساب کرے، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے ہی لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں جس جگہ بھی کمی ہے اس کو چاہیے کہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے جیسے عبادات ادا کرنا ضروری ہیں، ویسے لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنا یہ بھی ضروری ہیں۔ بلکہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کا حق دینا ہے وہ ادا کرے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ دوسرے کے حق میں جو ہے وہ مداخلت نہ کرے، یعنی کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہ کرے۔ اس لیے جیسے اس کے ذمے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے ضروری ہیں، ویسے دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا اور حق تلفی اور ظلم و زیادتی سے بچنا یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اس پر اسے غور کرنا چاہیے، خود یعنی اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں یعنی حقوق کے اندر کوتاہی تو نہیں کر رہا، یعنی میری جو بھی ذمہ داری بنتی ہے یا جیسے جیسے میرا لوگوں سے تعلق بنتا ہے، میرے معاشرے کے اندر لوگ ہیں، میرے پڑوسی ہیں، میرے اپنے رشتہ دار ہیں یا دوست و احباب ہیں یا میرے ماتحت ہیں، تو کیا میں ان سب کے جو حقوق ادا کر رہا ہوں، کسی پر ظلم و زیادتی تو نہیں کر رہا؟ تو اس سب کا مطلب یہی ہے نا کہ انسان خود جو اس کے اندر کمی کوتاہی پائی جاتی ہے اس کو دور کرنے کی اپنی بھرپور وہ کوشش کرے، کیونکہ اسلام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس انداز سے بھی بیان فرمایا کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، اور ساتھ یہ بھی بیان ہے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، کہ جب تمہیں میں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق کرو، لیکن جب کسی کام سے روک دوں تو فوری اس سے رک جاؤ۔ یعنی رکنا جو ہے اس میں کوئی گنجائش استطاعت کی بات نہیں، جس کام سے ہمیں ہمارا دین روکتا ہے اسے رک جانا چاہیے۔ تو جیسے محرمات جو شرعی طور پر اللہ نے قرآن حدیث میں حرام کر دیے ہیں ان سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح ہی لوگوں کے حقوق کے اندر مداخلت کرنا، کسی کی جان مال عزت پر حملہ کرنا یہ بھی حرام ہے، ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا احتساب جاری رکھے، صرف اپنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کو تلقین کرے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے یہ خود حسابی کا یا محاسبے کا دوسرا نام ہے۔ ہاں جی، چونکہ خود عمل کرے گا تو دوسروں کو بھی روکنے کی تلقین کرے گا۔ بہت خوب شیخ صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ اسلاف کے ہاں جو ہے وہ خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ کیا تھا اور کس طریقہ کار کو وہ اپناتے تھے اور جس کی وجہ سے وہ بطور ایک رول ماڈل جو ہے وہ معاشرے کے سامنے پیش ہوتے؟ بہت شکریہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے اہم بات جو ہے اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے، جس کی تلقین کرتا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کے ہاں پیش ہونے سے پہلے انسان اگر اپنے زندگی کے بتائے ہوئے دنوں کو یاد کر کے اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے جہاں کہیں غلطی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، وہ جہاں اللہ سے معافی مانگنی ہے، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو بہتر کر لے۔ اسلاف کے ہاں دیکھیں، ہمارے پاس سب سے بڑا سب سے بہترین نمونہ وہ ہے جس کو اللہ نے چنا اور ہمارے لیے مبعوث بنایا اور بیچ دیا ہمارے پاس، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتساب کی بات جب ہم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ محمد علیہ السلام نے آپ کے اندر ایک زندگی گزاری ہے، اگر میرے کسی عمل سے، میرے کسی فعل سے، میری کسی بات سے کسی کو کوئی دکھ ہوا ہے یا زیادتی ہو گئی ہے بطور انسان، تو وہ میرے پاس آئے، میں اس کا بدلہ دینے کو تیار ہوں۔ تو وہ آنے والا ایک آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول جب آپ صفیں سیدھی کروا رہے تھے نا تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو آپ نے وہ مجھے ماری تھی، تو آپ نے کہا آپ بدلہ لے لے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے اس وقت کرتا نہیں پہنا تھا، اور یہ انصاف اور احتساب کے خلاف بات ہے کہ آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ہاں، پنڈلی پہ کپڑا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور وہ آیا اور آ کے اس نے آقا علیہ السلام کے جسم کو چومنا شروع کر دیا اور کہا کہ میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اسلام دیا، اور میں آپ کے ساتھ اس طرح کی۔ اب یہ وہ نمونہ جس کو اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا فرمانا رکنا، ہر چیز ہمارے لیے بطور مسلم ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے. اگر ہم جانتے بوجھتے اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے، شیخ صاحب اس کی اصلاح کر دیں گے اگر میں غلط ہوں، مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ ہم پریکٹیکل مسلم نہیں رہتے ہیں. ہم اسلام سے دور ہٹ جاتے ہیں، ہم اس قول و فعل سے، ہم اس وعدے عہد و پیمان سے جو ہم نے کر رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حرف آخر ہیں، ہم اسے ہٹ جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک بندے کو بھیجا زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے. جب وہ واپس آیا تو اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کا ہے اور یہ مجھے دیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا کہ تو اپنی ماں کے گھر، الفاظ کی کمی بیشی کی معذرت کے ساتھ کیونکہ میں مفہوماً بیان کر رہا ہوں بات کو اس وقت، تو اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہوتا اور وہاں آ کے تجھے کوئی دے کے جاتا، پھر مجھے پتہ لگتا کہ تیری ذات کی، تیری پرسنالٹی کی وجہ سے تجھے دیا، یہ تو اس عہدے کو ملا ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بٹھایا تھا. اسی طرح کا واقعہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. انہوں نے اس بندے سے وہ سارا مال جو کہہ رہا تھا کہ یہ میرا ہے واپس لیا اور اسے اونٹوں کو چرانے کے لیے بھیج دیا، اور ایک عرصے کے بعد پھر اس کے پاس گئے اور اس سے جا کے کہا اب کتنے کو تیرے پاس گفٹ آئے ہیں، اب کتنا کو تجھے ملا ہے. تو یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے. یہ صرف نیکیوں میں نہیں ہے، یہ صرف اعمال میں نہیں ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ بنتا ہی ذات کے ساتھ ہے. نبی علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس میں یہ تعلیم بھی موجود ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر بندہ تم میں سے نگران ہے، ہر بندہ چرواہا ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو اب یہاں پہ رعیت میں بیوی بچے بھی ہیں، رعیت میں اس کے بہن بھائی بھی ہیں، اس کے والدین بھی ہیں، اس کے انڈر کام کرنے والے اس کے ملازم بھی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ دیکھیے اگر ہم اس کو کھولتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تو ہماری جذباتی وابستگی سے ہٹ کے، کیونکہ دل پہ جو اختیار وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، انسان کا اختیار اس میں نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے ڈنڈی مارتا ہے، جان بوجھ کے کسی کو محروم کرتا ہے اور کسی کو دے دیتا ہے، کسی کو جائیداد سے محروم کرتا ہے اور کسی کو ویسے نور نظر ہونے کی وجہ سے یا بڑا فیوریٹ ہونے کی وجہ، فیوریٹزم کا جو ایک ہمارے ہاں رواج ہے اور یہ چلن عام ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پکڑ لے گا. اور 2 بیویوں کا کثرت سے تذکرہ کیا جاتا ہے اور معاشرے میں ہر بندے کو بڑا ضروری اور بڑا اس کے لیے وہ ایک کرسمیٹک سی چیز ہے کہ یار سیکنڈ میرج ہونی چاہیے اس کی. نبی علیہ السلام نے اور قرآن کریم نے اس میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہوئی ہے کہ اگر انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پہ رہنا ہے. اب یہی بات ساری بتاتی ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر پہلو، انسان کی زندگی کی ہر ڈائمنشن، ہر صبح ہر شام، جہاں مرضی انڈیویجول حیثیت میں ہے یا پبلکلی اپیرنس میں ہے، جہاں بھی ہے اسے اس اکاؤنٹیبلٹی کے مراحل سے اور اس سے گزرنا پڑے گا اگر وہ خود کر لے. جیسے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ رسی کھینچ لے، اس سے پہلے کہ وہ رب پوچھ لے، تو بندہ اگر خود کو خود پوچھ لے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب جو ہے وہ آسان کر دے گا، اللہ اسے سختیاں جو ہیں وہ دور کر دے گا. اور احادیث شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنی اسرائیل کے اس بندے کا جو تذکرہ کیا ہے جس نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ میری وصیت یہ ہے کہ مجھے مرنے کے بعد آپ لوگ جلا دینا، اس کی راکھ لینا، پہاڑوں پہ بہا دینا، جنگلوں میں بکھیر دینا، سمندروں میں بہا دینا، پہاڑوں پہ گرا دینا ادھر ادھر. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے، اپنی قوت سے، اپنے اختیار سے اسے جب اکٹھا کیا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس سے پوچھا، تو اس نے یہ آگے سے یہی کہا تھا کہ اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا. یہ یہاں پہ ڈرنا مراد یہ ہے کہ اگر اللہ مجھے پکڑ لیا، اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی، حدیث میں الفاظ ہے قدرت پانا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ قدرت پا لی پھر میں کہاں جاؤں گا. تو یہ وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے جس سے وہ ڈرا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس ڈر کی بدولت اسے معاف کر کے اسے جنت دے دی. سبحان اللہ. اس طرح شیخ صاحب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز حکومت ہے، طرز حکمرانی ہے، اس میں بھی آپ یہ دیکھیے نا کہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اس اعتبار سے کہ جہاں وہ یہ کہتے ہیں دجلہ اور فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر جائے اس کا بھی خوف ہے. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیے جب قمیض والا واقعہ اور بیٹے کو کہا گیا کہ یعنی عبداللہ اس کا ایک قمیض تو ہماری تو مکمل نہیں بنتی، آپ کی کیسے ہوئی. جب کیا سمجھتے ہیں کہ آج اس کی کتنی ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے
چاہے وہ ہمارے سیاستدان ہو، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ ہمارے دیگر احباب ہوں، اور چاہے وہ حکومت میں ہوں یا حکومت کے علاوہ ہوں، خاص طور پر جو ذمہ داران ہیں، روح رواں ہیں ملک کے اور کسی بھی آرگنائزیشن کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کتنی ضرورت ہے خود احتسابی کے عمل سے گزرنے کی؟ اس دور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کی نسبت ضرورت جو ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ جیسے انسان کو اپنے معاملات میں اپنا احتساب کرنا ضروری ہے، ایسے ہی کوئی شخص جو ہے وہ، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی گھر کا ذمہ دار ہے تو اس کے اوپر بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. بالکل ایسے. اسی طرح کسی تنظیم یا ادارے کا سربراہ ہے تو اس کے اوپر بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. تو اس کو جو ہے وہ ہمارے دین نے اس قدر اہمیت دی ہے کہ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حج کے بارے میں ایک حدیث کے اندر یہ بیان آیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مومنین کو وہی حکم دیا ہے جو انبیاء کو دیا ہے، یعنی یا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ رزق حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک عمل کے لیے پہلے رزق حلال کھانا یہ ضروری ہے. تو یعنی اس کی اہمیت ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ آگے ذکر ہے کہ یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبرا یمد یدیہ یقول یا ربی یا ربی. آگے ہے مطعم حرام و مشرب حرام و ملبس حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب لہ. کیا میں ایک بڑا لمبا سفر کرتا ہے، یعنی اس میں اشارہ یہ تھا کہ دور دراز کے علاقے سے حج کے لیے مکہ پہنچتا ہے اور اس کا جو ہے وہ جسم سارا جو پورا گندہ ہوتا ہے، یعنی سفر کی صحبتوں کی وجہ سے، گرد و غبار کی وجہ سے. تو ایسی حالت میں اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا رب، کہ رب مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، مجھے معاف کر دے. فرمایا کہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، یہ سب حرام کمائی کے ہیں. تو حتیٰ کہ اس کا جو جسم یہ پلا یعنی بڑا ہے یہ بھی حرام کمائی سے ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یعنی وہ شخص جو باقاعدہ ایک بڑی عبادت کی ادائیگی کے لیے حج کے لیے جاتا ہے لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہے، تو اس کی اللہ کے ہاں دعا قبول نہیں ہوتی، تو پھر اس کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ یہ بات آپ اس کے بارے میں کر رہے ہیں جس نے پہلے کھایا پیا، یعنی حرام کمائی سے وہ کھاتا پیتا رہا. لیکن ہمارے ہاں آج کل جو ہے وہ تو نوعیت جو ہے وہ یہ بن گئی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ عین حج کے موقع پر دوسروں کے مال سے باقاعدہ حج کرتے ہیں، جس طرح کہ آج کل سرکاری سکیمیں حج کی چل رہی ہیں. تو اس میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ پہلے حرام کھاتا رہا تو اس کا حج اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو وہ آدمی جو باقاعدہ دوسروں کے مال پر ہی حج کرنے چلا جائے تو اس کا حج جو ہے وہ کیسے قبول ہوگا؟ جبکہ یہ تو صاحب استطاعت پر فرض ہے. صاحب استطاعت ہے، کیونکہ حج تو اس کے لیے ہے نا جو صاحب استطاعت ہے، اس پر فرض ہوتا ہے، اس نے اپنے حلال مال سے کرنا ہے. حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ جو ہے وہ خود پاک ہے، ہر ایک عیب نقص سے وہ منزہ مقدس ہے، تو اس لیے پاک چیز کو ہی وہ پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے. تو اس میں ہر قسم کے اعمال آ جاتے ہیں. اگر کسی بھی عمل کے اندر اگر کوئی ریاکاری ہے، کوئی خود پسندی ہے یا کوئی اور کوئی دنیاوی مقصد ہے تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتا کہ وہ خالص نہیں رہا. تو اس طرح جو ہے وہ ایک آدمی حج کر رہا ہے تو حج کے لیے اس کا مال حلال ہونا یہ اس کے لیے ضروری اور واجب ہے. اگر اس کے پاس اپنا مال حلال کا نہیں تو حج اس پر واجب نہیں ہوتا. تو اس لیے جب اپنا مال کوئی یعنی ایک حرام کمائی سے جو وہ لے کے جاتا ہے وہاں تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا حج اللہ کے قبول نہیں ہوتا. تو دوسروں کا مال ہڑپ کر کے وہاں جانا یہ کس قدر جو ہے وہ بڑا ایک یعنی بڑا گناہ ہوگا. بلکہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے انفرادی ایک مسئلہ بھی آ جاتا ہے اور اجتماعی بھی ہے کہ اجتماعی طور پر ایک آدمی دوسروں کا مال اکٹھا کر کے لے جاتا ہے. تو انفرادی طور پر اگر وہ خیانت کا مال حرام کی کمائی سے جائے گا تو اس کا بھی حساب یہی ہے. تو اس لیے بہرحال اس کو اسلام کے اندر بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ ایک شخص دوسروں کا ذمہ دار ہے تو وہ ان کے معاملے میں خیانت کرتا ہے. جیسے حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا جس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کا والی بنا دیتا ہے، سرپرست بنا دیتا ہے یا حاکم بنا دیتا ہے اور وہ ان کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا بلکہ خیانت کرتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت حرام کر دی ہے. اس قدر جو ہے کتنی بڑی وعید ہے، وعید ہے، بڑا سنگین یا جرم ہے جس کی لوگ پرواہ نہیں کرتے. کیونکہ
یہ جو خیانت ہے وہ کوئی آدمی اپنی انفرادی طور پر کرے یا اجتماعی طور پر کرے، یہ ہے تو خیانت اپنے کام میں کرے یا مال میں کرے یا کسی ذمہ داری میں کرے. جیسے آج کل لوگ جو ہیں وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، ذمہ داری پوری نہیں کرتے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس ذمہ داری کا جو معاوضہ لیتے ہیں ان کے لیے قطعاً وہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے. حرام کی کمائی وہ کھا رہے ہیں. تو حرام کی کمائی کھانے کے جو اثرات ہوتے ہیں انسان کی اپنی ذات پر یا بچوں پر، وہ ہر آدمی کے سامنے جو ہے بالکل واضح ہیں. کیونکہ شیخ صاحب یہی چیز عمل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے محراب و منبر میں ہو یا دنیاوی اساتذہ میں ہو، میں بالخصوص اساتذہ کے شعبے سے بات کروں گا، چاہے وہ مدارس میں پڑھاتے ہیں، چاہے وہ کالجز یونیورسٹی میں ہیں، ان کو اپنے لیکچر کے پڑھانے کے حوالے سے اگر وہ 40 منٹ کا دورانیہ یا 1 گھنٹے کا جو دورانیہ یا لیکچر ان کو جو دیا گیا ہے اس کو وہ مکمل کریں. حتیٰ کہ جو مختلف حیوق کے ہاں تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو ایک سبجیکٹ دیا گیا، فار ایگزامپل کہ آپ نے یہ تدوین حدیث یا کوئی بھی آپ کو مضمون دیا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ گفتگو کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا حلال کے زمرے میں نہیں آتا. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ جیسے یہ ابھی حدیث جو ہے وہ ہمارے محترم پڑھی ہے، کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ. مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے، اس کی جو بھی ذمہ داری بنتی ہے وہ اس کو پورا کرے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہاں تو ذمہ داری کی مثالیں دی گئی ہیں نا، کہ گھر کا ذمہ دار ہے، عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے، اس کے مال کی، اس کے اولاد کی ذمہ دار ہے. ایسے ہی ایک حاکم ہے، وہ اپنی رعیت کا، عوام کا جو ہے ذمہ دار ہے. ایسے کوئی شخص جو ہے وہ کسی جگہ کوئی ملازمت کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے یا تدریس کرتا ہے یا ٹیچنگ ہے، کوئی بھی اس کا شعبہ ہے، اس کے اوپر جو ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اگر وہ پوری نہیں کرتا تو حقیقت میں وہ خیانت کر رہا ہے. اور اس کے بدلے میں جو کوئی معاوضہ اجرت لے رہا ہے تو وہ جتنی اس کی کوتاہی یا اس کے اندر کمی واقع ہوئی ہے اتنا اس کے لیے مال شرعی طور پر وہ حلال اور جائز نہیں ہوگا. یعنی یہ شیخ صاحب نے بڑا سینسٹیو جو ایشو ریز کیا ہے کہ ہم جہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں اگر وہ 6 آورز یا 8 آورز کی کمٹمنٹ ہے اور اس کے اندر بھی اگر ہم کہیں پاکستانی قوم جو ہے وہ من حیث القوم ہم لوگ ڈنڈی مارتے ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمارا یہ انٹروسپیکشن تو وہاں ہوگی نا کہ جہاں بات ہی ختم ہوگی کہ جہاں آپ کے اندر احساس پیدا ہوگا غلطی کا، کوتاہی کا. انٹروسپیکشن وہاں کہاں ہونی ہے کہ جہاں ہم پہلے ہی ڈنڈی مار رہے ہیں. ہمارا سسٹم ایسا بن گیا ہوا ہے کہ اگر ہمارے یہاں پہ کوئی بندہ پوری ایمانداری سے چلنا چاہتا ہے نا تو سسٹم میں موجود دیگر لوگ اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اس کو چلنے نہیں دیتے اسے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے بندے کو دشمن تصور کیا جاتا ہے. آپ بھی ماشاء اللہ آپ کے بھی کلیگس ہیں، میں نے بھی ایک عرصہ کی سروس کی ہے. تو آپ جب کسی کو کال کرتے ہیں یار میں تھوڑا سا لیٹ ہوں تو میری ذرا اٹینڈنس لگوا دے، یا اور یہ ہمارے شروع میں اسکول کالجز کی یہ ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جب طالب علم ہوتے ہیں تو پراکسی لگ جائے اس طرح کی، ٹھیک. اور یہ چیزیں پھر چلتی ہیں، یہ عادت بن جاتی ہے، یہ پھر چلتی ہیں اور اس طرح چلتی ہیں کہ اگر ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ بھائی یار میں ذرا لیٹ ہوں یا میں آج نہیں ہوں تو میرے سے کہ کام تو دیکھ لی تو میری اٹینڈنس وغیرہ بھی ٹینشن نہ لے یار میں کر لوں گا، میں دیکھ لوں گا. اب یہ والا مسئلہ ہی حرام ہے. اگر کوئی بندہ کہنا یار تو غلط کرنے جا رہا ہے میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، تو یہ حرام کرے گا، میں اس میں تیرا پارٹنر نہیں ہوں. سرکاری محکموں کی تباہی کی بنیادی وجہ یہی. اچھا میں اگر یا آپ کسی کو رپلائی کر دیں کہ یار میں تیرے اس کام میں تیرا کوئی معاونت نہیں کروں گا، میں معاون نہیں ہوں تیرا. ایک تو جرم کر رہا ہے، تو گناہ کرے گا، اور میرے ذریعے کرے گا، میں نہیں تیرا گناہ کا بوجھ اٹھانے والا. تو ایسے بندے کے ساتھ ساری جتنی ہماری وہ کمپنی ہوتی ہے یا جتنے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کلیگس جتنے، وہ دشمن ہو جاتے ہیں کہ یار تو اوکھے سوکھے ویلے کام نہیں آتا، تم مشکل میں ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، تم مشکل میں ہمارا نہیں ہے تو ہم تیرے پاس کیا آئیں، کیوں بیٹھے، چل نکل بھاگ جا. تو ہمارا یہ سسٹم اس طرح سے ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے، اس طرح سے بن گیا ہوا ہے کہ یہاں پہ اس طرح سے جو چلنا چاہتا ہے اسے چلنے نہیں دیا جاتا. اس کی بنیادی وجہ پھر وہی بات گھوم کے آتی ہے، مسلمان بڑا ذمہ دار ہوتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات صرف کہہ لینے کی نہیں ہے، دل میں اترنے کی ہے. یہ بات اس پورے اس سرکمسٹانسز کو سمجھنے کی ہے کہ اس کو ایک دفعہ پکڑ لینے کے بعد لائبلٹیز کیا ہے، ذمہ داریاں کیا ہیں. ورنہ اس طرح سے پڑھنا ہوتا تو ابو جہل بھی پڑھ لیتا، اسے کیا مسئلہ تھا، اسے کیا تکلیف تھی، زبان سے کہنا تھا. لیکن اسے پتا تھا کہ جب اس کو ماننا ہے تو صرف پڑھنا نہیں ماننا ہے. ہم نے پڑھا ہے، ماننا نہیں ہے. ہماری بنیادی
چاہے دنیا کے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں بندہ کام کرنے والا ہے یا اپنی جاب بزنس جو بھی جہاں بھی ہے کرنے والا یا مسجد ممبر محراب کے اندر بیٹھا ہوا، جو بھی بندہ اس کو مانتا ہے وہ تو پورا دھیان رکھے گا. تو جو اس کو نہیں مانتا، ہمیں یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت نہیں ملی ہے، ابھی بیت اللہ کی تعمیر کا مسئلہ ہے، بنانے جا رہے ہیں. اب کتنا مقدس کام تھا جو مکے کے کافر کر رہے تھے. اب ان کی ڈیڈیکیشن دیکھیے اور ہر بندے کو دیکھنی چاہیے کہ انہوں نے اس میں صرف حلال لگایا. بے شک ایسے ہی حلال ختم ہو گیا، انہوں نے بیت اللہ وہاں سے بائی پاس کر کے اس کی دیوار کھڑی کر لی. وہ حتیم جو کھلا حصہ موجود، لیکن حرام کا شامل نہیں کیا، انہوں نے بھی شامل نہیں کیا، جو 360 بتوں کو سامنے رکھ کے تو بیت اللہ میں جاتے تھے. تو اب یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ ہم جو کلمہ گو ہیں، جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی چاہتے ہیں، ہم جناب علی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ہم ہڑپ کر جاتے ہیں. اور پھر یہاں پہ بھی ایک بڑا وہ کہتے جی اس نے مجھے ہبہ کر دیا ہوا ہے، اس نے مجھے دے دیا ہوا ہے. مسئلہ تو اس میں تب ہے، یہ ویسے ایک سائڈ کویسچن مطلب آگئی بات، میں اس کو ذرا کھولنے جا رہا ہوں. اس میں مسئلہ تب ہے کہ بھائی تو اپنا وہ سارا حصہ جو تیری بہن کا بنتا ہے تو اسے دے، ایک دفعہ اس تک دے، اس کی قبضے میں آ جائے. اس کے بعد اگر وہ خود واپس کر دے تو اور بات، تو پھر تیرے لیے وہ ہبہ ہے، تیرے لیے وہ تحفہ ہے، وہ جو جیسے مرضی تو اسے یوٹیلائز کر سکتا ہے. لیکن بغیر دیے ہی اور وہ کہے کہ جی میرے ماں باپ چونکہ فوت ہو گئے یا ہیں نہیں یا ان کا اثر و رسوخ نہیں ہے تو میں اپنے گھر والوں کے پاس ملنے آؤں گی، تو میں اگر لے لیا تو پھر کس منہ سے آؤں گی، کیسے آؤں گی؟ تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کے خلاف ہے بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور ایک جنگ کے بعد جب مال اکٹھا ہوا، وہ ایک بندے کے بارے میں آقا علیہ السلام کے وہ بڑا تھرا دیتے ہیں وہ الفاظ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتا رہا، اس کے بارے میں کہا یہ جہنم میں گیا. کیوں؟ اس نے بیت المال کے مال سے، غنیمت کے مال سے ایک چادر اٹھا لی تھی. حالانکہ اب یہ دیکھیے ایک چادر کا معاملہ ہے، یہاں تو کئی چادریں چھوڑ کر اربوں روپیہ ہڑپ کر گئے اور پھر طرز حکمرانی واپس اگلی یہاں پہ جو ہمارا جو بن گیا ہوا نا طریقہ کار، ہم کہتے ہیں اوپر جا کے جو تیرے پاس ہے وہ بھی دے دے، اتنے جا کے کٹھا صاحب کر لیں گے. اتنی جرت آ گئی. نہیں یہ تو اوپر جانے والا تو سوچ ہے ہی نہیں نا. نہیں اگر کوئی دیکھیں، اگر آپ کا مال ہوتی، کسی نے ہڑپ کر لیا، آپ کا بس نہیں چل رہا، آپ نے پوری اپنی جتنی آپ کے زور لگا سکتے تھے آپ نے لگا لیا، تو پھر آپ ایٹ دی اینڈ کیا کہیں گے کہ یار اللہ کی ہاں تو ایک اس کا بلیو نہیں ہے، ناسی میرا تو ہے نا. اوپر سے کہہ رہے ہوتے، دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے. دل سے اگر یقین ہو کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، حساب دینا ہے، تو پھر یہ کام کیوں کریں؟ بالکل شیخ صاحب ایسے ہمارے حال تو شیخ صاحب المیہ یہ ہے، چیز گم جی چلو کوئی گل نہیں، صدقہ نکل گیا، یعنی خود دینا نہیں، اگر نقصان ہو گیا تو چلو کوئی نہیں، صدقہ نکل گیا. تو یہ بھی ایک المیہ. اور دوسرا شیخ صاحب اس وقت اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمارے ہاں خود احتسابی کے عمل کی اتنی ضرورت تھی اور اتنی کمی تھی کہ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے وکٹمائز کرنے کے لیے حکمرانوں کو نیب جیسا ادارہ بنانا پڑا، اور یہ ایک دوسرے کو وکٹمائز کرنے کے لیے اس میں ترامیم بھی کرتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے اور دوسرے کے پھنسنے کے لیے. تو یہ روز جو چلتا ہے سلسلہ، اگر خود بخود ہر محکمے میں ایک پراپر آڈٹ کا سسٹم ہوتا، اگر وہاں پر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ہر پورا ایک نظام پورا وہاں وضع کر دیا جاتا، تو آج آپ کو اربوں روپے لگا کر علیحدہ ادارے بنانے کی ضرورت نہ پڑتی. شیخ صاحب اس پہ بات کریں گے. میں صرف ان کی بات جو انہوں نے پچھلے ابھی کی ہے کچھ منٹ پہلے، میں اسی میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں. حج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. آپ دیکھیں کسی کے مال پہ حج کرنے گئے نا، حج کا سیزن بھی ہے ماشاء اللہ، اللہ جو گئے ہیں اللہ ان کا قبول فرمائے، مبرور والا حج اللہ انہیں عطا کرے. تو افطار بھائی بات یہ ہے، اس میں ٹیکس جو ہے اسلامک اسٹیٹ میں ویسے ہی حرام ہے ٹیکس لینا. اب جو جتنے بھی حکمران چاہے وہ خواہش مند ہیں حکمرانی کے، یا کر لی ہے یا آگے آئیں گے یا موجود ہیں، سب کی تان ایک جگہ پہ آ کے ٹوٹتی ہے کہ جی ٹیکس کوئی نہیں دیتا. ٹیکس اسلامی سوسائٹی سے لینا ہی نہیں ہے. ہمیں بنیادی اکنامکس کی معلومات ہی کوئی نہیں جو اسلام نے ہمیں دی ہیں. اکنامیکل سسٹم جو اسلام نے ہمیں دیا ہوا ہے ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں. سانس لینے پہ بھی جی ایس ٹی لگایا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب میں تو اس حوالے سے ابھی
परसों तरसों मैंने अपने अकाउंट पे बात लिखी है, मैंने कहा जी इस दफ़ा अपनी ईद की कुर्बानी की जो खाले हैं ना मदारिस, मसाजिद और इधर उधर चैरिटेबल फंड्स को देने की बजाय आप वापटा वालों को, पार्लियामेंट को आप ये खालें जो हैं सेनेट वालों को जमा करवाएं, जिनकी जिंदगियों की सारी इंश्योरेंस वो खुद कर रहे हैं। कुछ बन ही नहीं रहा ना उनका, कुछ भी नहीं बन रहा। वो तो बड़े लाचार और बड़े गरीब मिस्कीन से लोग हैं कि 12 मुलाजमी ताहयात चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही, और गाड़ियाँ चाहिए, ड्राइवर, और उन्हें बिजली के बिलों में फ्री एग्जेम्पशन चाहिए, वो सारे यूनिट्स चाहिए, हमारा वहाँ बैठता है, बिल्कुल बेकारी लोग वहाँ बैठते हैं हमारे। तो सबसे ज्यादा मोस्ट डिजर्विंग जो सोसाइटी बनती है हमारी, ये वही क्लास है, इनको देनी चाहिए। तो बहरहाल ये जो अवाम के टैक्स के पैसे से जो भी करेंगे शरीयत की रोशनी में वो सब हराम इसलिए है कि मुसलमान टैक्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान पर जिम्मेदारी नहीं लगा रखी। लेकिन डॉक्टर साहब इसी बात को मैं शेख साहब पूछना चाहूँगा कि आप ये बताइए, क्या ऊपर शरई काउंसिल भी है, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भी है, और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा उस काउंसिल के मुख्तलिफ़ काउंसिल्स के हिस्सा में बाकायदा नुमाइंदा भी हैं, सरबराहान भी हैं, लेकिन क्या वजह है कि आप उसके बावजूद सूरत हाल ऐसी है कि वैसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं लेकिन टैक्स का निज़ाम वहीं का वहीं चल रहा है? क्या वो नहीं बताते कि जायज़ नहीं इसका मुतबादल कोई निज़ाम लाया जाए? असल बात जो पहले मैं कर रहा था उस पर कुछ इजाफा मैं करना चाहूँगा कि बात हो रही थी कि कोई शख्स जो है वो कोई ख़यानत करता है, ख़यानत करके किसी का माल लेता है, उसमें कारोबारी लोग भी सारे आ जाते हैं। तो बाकी अगर किसी आदमी की कोई ज़िम्मेदारी लगी है, ज़िम्मेदारी में कोताही करता है, तो ज़ाहिर है कि वो भी ख़यानत कर रहा है। बल्कि मज़ीद ये है कि हमारे यहाँ कुछ जो सरकारी महकमे हैं, इस तरह प्राइवेट भी लोग आजकल कर रहे हैं, उनकी एक ज़िम्मेदारी होती है, उनके लिए बाकायदा उनकी सैलरी वो मुकर्रर होती है कि आपने इतनी लेनी है और इतने घंटे टाइम देना है, लेकिन वो सैलरी तो पूरी लेते हैं। लेकिन जो आदमी उनके पास कोई अपनी दरख्वास्त एप्लीकेशन लेके आता है उस पर मज़ीद वो टोकन वसूल करते हैं, टोकन के नाम से पैसे लेते रहते हैं। तो मतलब ये है कि तनख्वाह जो अलग चल रही है, तो बाकी मज़ीद समझ लें कि उनके अखराजात, यानी शेख साहब फाइल को पहिए लगाने के लिए कहते हैं, पहिए लगाने तो क्लर्क से काम तेज अगर होगा तो वहाँ से पहिए चलेगा, वरना पहिए नहीं लगेंगे। तो अब ये भी जो है वो ख़यानत में आता है। ये मालूम उनके लिए वो खुद खा इस पर बड़े खुश हैं कि हमें जो है बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत तो हम कमा रहे हैं, बल्कि ऊपर से बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हकीकत में वो उनके लिए शरई तौर पर ये जायज़ नहीं। वो लोगों का माल जो है वो नाजायज़ तरीके से, बातिल तरीके से खा रहे हैं, जिसका हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। और ऐसे ही जो है वो मज़ीद ये भी है कि हमारे यहाँ आजकल ख़ासकर सरकारी महकमों के अंदर ये बहुत हो रहा है कि हर महकमा जो है वो अपने ही कुछ कवानीन बना लेता है, कुछ खुद से ही कुछ कानून बना लिया, कुछ अपने जो है वो ज़ाब्ते बना लेते हैं। उन ज़ाब्तों के तहत अपने लिए मुराद खुद ही मुकर्रर कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, फ़लाँ को ये मिलेगा, फ़लाँ को ये मिलेगा। अब ये देखें कि वो लोग खा ठीक है बड़े ओहदों पर हैं, लेकिन ओहदों की वजह से उन्होंने जो है वो इतना क्या मुल्क के लिए काम कर लिया है कि मुल्क जो है अब उसमें माल जो है वो पानी की तरह बह रहा है, बहुत मुल्क की खिदमत कर रहे हैं कोई ऐसी। बल्कि इसमें होता है कि उनके लिए बोझ बन जाते हैं कि लाखों में तनख्वाहें हैं, हर चीज़ उनको फ्री दी जाती है, मुराद इतनी है कि और उसमें यानी उसको इतना जो वो डिजर्व भी नहीं करते, जिनकी ज़रूरत भी नहीं है कि उनके बच्चे जो है वो गाड़ियों में खेल रहे सिंध के अंदर तो ये भी मामलात रहे कि दरिया जब सैलाब आया तो बंद बांधने के लिए आटे की बोरियां बांधी गई। वो शर्जील मेमन के जब वो सिलसिला ऐसा मामला था, गंदम के आटे की बोरियों से बंद बांधे गए, जहाँ आटे को ये लोग तरस रहे, लाइनों में लग लग के लोग हलाक हुए। तो अब ये जो है ना वो खुद ही, हालांकि ये कहते हैं कि ये अवाम की हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत अवाम की होती है, तो फिर इनके लिए ज़ाब्ता जो है वो अवाम को बनाना चाहिए ना कि ये हमारे जो फलां महकमे के अफीसर हैं इन्हें क्या कुछ मिलना चाहिए, लेकिन अवाम को तो पूछा ही नहीं जाता, खुद ही बनाते हैं और खुद ही कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में अपने लिए बिल पास कर लेते हैं। और अदालतों में पेश होना तो हीन समझते हैं, अदालतों के फैसलों को अगर अपने हक में हो तो वाह वाह है, अगर नहीं है तो वो उसके खिलाफ। ये कैसा इंट्रोस्पेक्शन, कैसी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, कतई तौर पे ऐसा मामला है ही नहीं। सिर्फ मेरा ख्याल ये है कि अदालतों का भी एहतसाब होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का तो ऑडिट भी नहीं हुआ, कोई भी एहतसाब से बाला तो है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे शरीयत ने जिसको इस्तना दे दिया वही मुस्तला रहेगा। लेकिन शेख साहब एहतसाब करेगा कौन? ये सारे तो इस इमाम में नंगे हैं।
اصل میں اس میں وجہ یہی ہے، پھر اس کا سلوشن جو بنتا ہے وہ یہی کہ جو فلائٹ حج کے لیے بھیجی گئی ہے آج کل میں، اسی فلائٹ کو اسی طرح کی کسی وہ آپ دوست میں بند کر کے تو ٹائٹینک کی سیر کرنے بھیج دینا چاہیے تھا ایسے لوگوں کو، سب کو جن کو عوام کا کوئی درد محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اصل میں دیکھیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حوالے سے پوری دنیا معلوم تاریخ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کی جتنی بھی کام ہے ان کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتی ہے، چاہے بلیورز ہیں یا نان بلیورز ہیں، مسلم ہیں یا نہیں ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو کہیں اپوائنٹ کرتے تھے نا تو اس کی جتنے ایسٹس ہوتے تھے سارے رائٹ ڈاؤن کر کے ایک بنا لیتے تھے، اپنے پاس ریکارڈ بنا کے رکھ لیتے تھے۔ جب اسے موو کرتے تھے، ٹرانسفر کرتے تھے یا واپس بلاتے تھے تو میچ کرتے تھے کہ ناؤ ان دس ٹائم کیا کچھ یہ اس کے پاس ہے، یہ کیا ہے، میں اضافہ کتنا ہوا ہے، یہاں تو یہ ایک سال میں اربوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت سارا دیکھیں تو اس میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں حضرت عمر بھی رو پڑے تھے کہ یار دنیا نے یا فراوانی نے ہم سب کو بدل دیا ہے لیکن آپ ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ تو اتنے قناعت پسند وہ لوگ تھے جن کو اب دیکھیں کہا جاتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہ عرب کے بدو اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ دیکھیں کہ ان کی ایمانداری اتنی تھی اور وہ اتنے قناعت پسند اور رسول اللہ کی تربیت میں رہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پوری دنیا کی پوری کائنات کی تنابیں جو ہیں وہ کھینچ کے سیٹ کر دی تھی، اور جو انہوں نے تب سیٹ کیے تھے سارے رول ریگولیشنز آج تک فالو کیے جاتے ہیں۔ یہ مائنڈ جو ہوتا ہے یہ پورا براڈ اسپیکٹرم میں جا کے سوچتا ہی تب ہے جب آپ اپنے لیے نہیں، آپ امت کے لیے کرتے ہیں، جب آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی اس طرح سوچتے ہیں کہ یار کہیں اللہ مجھے پکڑ نہ لے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنکا اٹھا کے کہتے ہوتے تھے کہ کاش ایک تنکا ہوتا، حالانکہ وہ جن کے بارے میں روایات میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد جنت میں سب سے پہلا قدم ابو بکر رکھے گئے۔ اور سادگی کا عالم یہ دیکھیے کہ میری تنخواہ اتنی ہونی چاہیے جتنی ایک مزدور کی ہوتی ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے نا کہ یعنی وہ عہدوں پہ بیٹھ کر بھی اس قدر کانشیس ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، بالکل ایسے ہی، جن کو آپ دیکھیں بشارت اللہ کے نبی دے چکے ہیں، جنت کی دے چکے ہیں، اس کے باوجود وہ کتنا اپنے آپ کو خود احتسابی کے عمل سے گزارتے ہیں۔ یہ تو یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، اسی طرح بات کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے عمومی طور پر اگر ہم دیکھیں نا، اپنی بات اگر ہم کریں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یعنی ہمارے عزیز اقارب، یعنی اگر بھی کوئی اگر برائی یا کوئی بھی اگر اس عمل ایسا فعل کے حوالے سے جو ہمیں ندامت کسی اور سے ہوتی ہے، لیکن جب یہی ہم اللہ رب العزت اگر ہمیں دیکھ رہا ہو، اس حوالے سے ہمارا ایمان کی یہ کمزوری اتنی ہے کہ تب ہمیں خود احتسابی کا عمل یاد نہیں آتا، لیکن اگر ہم لوگوں کے سامنے دیکھیں تو ہم اس چیز کو چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح یہ چیز پس پردہ ہو جائے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے عملی طور پر ایسا کہ آدمی دنیا میں اپنی عزت بچانے کے لیے لوگوں کی نظروں سے بچتا ہے کہ کوئی گناہ یا کوئی ایسا قول فعل نہ ہو جائے کہ لوگوں کی نظروں میں گر جائے، کہیں گے ہمیں ایک ہی چیز مارتی، لوگ کیا کہیں گے۔ تو حالانکہ اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، جس جگہ بھی ہو اللہ سے ڈر کر رہنا چاہیے آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ دیکھتا ہے، لوگ دیکھیں نہ دیکھیں اللہ تو دیکھتا ہے، ڈر کے رہنا چاہیے۔ تو اس لیے اس میں جو ہے وہ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ حیا کرو، اللہ سے حیا کرو۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ رسول ہم تو حیا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ حیا مراد نہیں جو تم مراد لے رہے ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ولیکن الاستحیا حق الحیا انت فض الراس وما وا والبطن وما ہوا والتذکر الموت والبلا ومن اراد زینت الحیات الدنیا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ حیا یہ ہے کہ تو اپنے سر اور سار کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرے، یعنی سار کے ارد گرد سے مراد آنکھیں ہیں، ایسے زبان ہے، کان ہے، ان کی حفاظت کرے، اور اسی طرح پیٹ، اور جو پیٹ کے اندر یا ارد گرد چیزیں ہیں، پیٹ کے اندر دل بھی ہے، پیٹ کے اندر ظاہر ہے کہ حرام چیز بھی پیٹ کے اندر آئے گی، اسی طرح اس میں انسان کی جو ہے وہ عزت بھی آ جاتی ہے، شرمگاہ بھی آ جاتی ہے، ان چیزوں کی حفاظت کرے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ اصل حیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کی حفاظت کریں،
اور موت کو یاد رکھیں، اور قبر میں آپ کا جو گلنا سڑنا ہے وہ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اور جو شخص جو ہے وہ یعنی دنیا کی زینت چاہتا ہے وہ پھر وہ اللہ سے حقیقت میں حیا نہیں کر رہا، یعنی دنیا کی زینت چاہنے والا تو وہ حیا نہیں کر رہا۔ جو آخرت چاہتا ہے، جس نے آخرت چاہی، آخرت کا ارادہ کیا یا قصد کیا، اس کی امید رکھی، تو پھر وہ اللہ سے صحیح طرح حق یعنی حیا کا حق ادا کرنے والا ہے۔ اور اس طرح ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول حیا کے معاملے میں کوئی بات بتائیے ہمیں۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے حیا اس طرح کرنا چاہیے، اس میں یہ ہے کہ تستحی من اللہ کما تستحی رجلا من صالح قومک، کہ تو حیا اللہ سے اس طرح کرے جس طرح کہ اپنی قوم میں سے کسی بہترین نیک آدمی سے حیا کرتا ہے۔ مطلب ایک نیک آدمی اگر ہو کسی قوم کے اندر، لوگوں کے اندر، کسی معاشرے ماحول کے اندر، تو اس کو دیکھ کر لوگ بہت سے ناجائز کام چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ نیک آدمی آ گیا ہے، اس کے احترام میں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح تو وہ نیک آدمی سے حیا کرتا ہے، اس طرح تجھے اللہ سے بھی کرنا چاہیے۔ اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جو آدمی اللہ سے حیا نہیں کرتا، ظاہر ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے، کہ اس یعنی حیا نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے ڈر سے، برائی کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے اتنی سنگین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن ایسے لوگ آئیں گے تہامہ پہاڑوں جیسے ان کے اعمال ہوں گے، نیک اعمال ایسے جیسے تہامہ پہاڑ ہیں، اتنے اعمال ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو جو ہے وہ یہ ہوا میں اڑنے والے ذرات کی طرح ان کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، حضرت ثوبان ہے بیان کرنے والے، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ان لوگوں کے کچھ اوصاف بیان کر دیے کہ کون ہیں تاکہ ہم ان سے بچ جائیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رات کو قیام بھی کریں گے جیسے تم کرتے ہو، تمہارے خاندان سے ہوں گے، تمہاری قوم سے ہوں گے، تمہاری طرح عبادت کریں گے، رات کو قیام بھی کریں گے، لیکن جب انہیں علیحدگی میں برائی کا موقع ملے گا تو اس وقت برائی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ فرمایا یعنی اس قدر اس کے بارے میں وعید آتی ہے یہ، تو اس لیے اللہ سے حیا کرنا، اس سے ڈرنا، یہ ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے، فرض ہے اس کے لیے، ورنہ پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ ظاہر ہے بہت برے ہیں، سنگین ہیں۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ جس طرح عموماً ہماری کیفیت، انسانی کیفیت ایسی ہے، جب ہم کسی کے جنازے پر یا غمی پہ شریک ہوتے ہیں، یقیناً دل پسیج جاتا ہے، آپ اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں، اس وقت آپ انٹروسپیکشن بھی کرتے ہیں، سیلف اکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں، سب کچھ، جو ہی تھوڑا سا گیپ ملتا ہے دنیا کی رنگینی پھر آپ کو واپس لے آتی ہے۔ شیخ صاحب کی بات جوڑوں گا آگے کہ جب بات یہ ہو رہی ہے کہ تنہائی میں جیسے ہی جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے بارے میں بات فرماتا ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ یہ کتنی ویسے عجیب بات ہے کہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، ومعہم، اور وہ ساتھ ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ الگ ہے، دور ہے۔ ہوا جب گناہ کر رہا ہو کوئی بندہ بند کمرے میں، ہوا سے کھڑکی کا شیشہ ہل جائے یا دروازہ ناک ہو جائے ہوا کے پریشر سے، تو وہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون آ گیا۔ لیکن اللہ کا اتنا بھی اہمیت نہیں ہے، تو یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے۔ تذکرہ تو کر دیا کہ اللہ حبام منصورہ بنا دے گا، اللہ نیکیاں ڈسٹ پارٹیکل بنا دے گا۔ تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کی نشانی ہے۔ جب ہم کسی ایسے کو دیکھتے ہیں جس سے ہمارا قلبی تعلق ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اب پھر ہمیں اس کی نیکیاں بھی یاد آتی ہیں، اور پھر یہ بھی یاد آتا ہے کہ وہ جس گھڑے میں جا رہا ہے اسی طرح کے کسی گھڑے میں نے بھی جانا ہے، تو پھر وہ اس وقت آتی ہے۔ اور اللہ کا یہ اصول ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، تو پھر روح کو ایک وہ جو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف ایک تعلق، جو چاہے گرد آلود ہو گیا، زنگ آلود ہو گیا، کیونکہ دلوں کو زنگ لگتا ہے، انسان کی کمائی کی وجہ سے، انسان کے اعمال کی وجہ سے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، تو اس سب کے باوجود ایک دفعہ وہ طبیعت ویسی ہو جاتی ہے جیسے آپ ابھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور جب ہم واپس اپنی پریویس لائف سرکل میں واپس جاتے ہیں تو پھر اس میں یہی ہوتا ہے، میں اس کو قرآن سے ہی الیبوریٹ کروں گا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پھر شیطان آتا ہے اور آ کے اعمال کو مزین کرنا، پورٹرے کرنا شروع کر دیتا ہے، آگے کہتا ہے دنیا بڑی خوبصورت ہے، دنیا بڑی ایسے ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع ایک نصیحت اس حوالے سے موجود ہے کہ دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے، اور اس کی طرف کھینچا جانے والا، اس کی طرف جانے والا بندہ فتنوں کا، آزمائشوں کا شکار ہو جائے گا۔ ہم نے سوچ شاید یہ رکھا ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ ہماری ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، ہماری جوانی کی بھی، ہمارے عہدے کی بھی، ہماری کرسی کی بھی، ہر چیز کی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا کب ایکسپائر ہو جائے گا
تو یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن ایکسپائر ہونے سے پہلے پہلے یہ ہے۔ اور آخری بات اس حوالے سے، وہ صحابی رسول آپ کو شاید یاد ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے گزرتے دیکھا اور اس کے بارے میں کہا جنتی ہے، اور اس کا وہ لمبی بات حدیث ہے، میں پوری نہیں کرتا، لیکن وہ جنتی کیوں ہے؟ صحابی اس کے پاس دوسرے گئے، ان کے پاس رہے، اور انہوں نے کہا اگر اللہ کے نبی نے یہ نہ کہا ہوتا کہ میں جنتی ہوں تو میں تجھے کبھی نہیں بتاتا، لیکن اب بتاتا ہوں کہ میں روز سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ اپنی زندگی میں انزائٹی، پریشانی، ڈپریشن سے بچنا ہے تو جتنا کوڑا کرکٹ دوسروں کے ہیومن بیہیویئر کا ہم نے اٹھایا ہوا نا، ہم اسے پھینک دیں۔ جب پھینک دیں گے ہم ریلیکس ہو جائیں گے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ ہم دوسروں کو معاف کریں گے، دوسرے ہمیں معاف کریں گے، اللہ ہمیں معاف۔ بے شک ایسی ڈو گڈ ہیو گڈ والی بات ہے جی۔ شیخ صاحب آخری سوال وقت کی قلت کے باعث کہ کیا ہمیں جماعتوں میں، تنظیمات میں اور دیگر اداروں میں خود احتسابی کا عمل نظر آتا ہے؟ بس کچھ نہ کچھ ہے، مکمل جو ہے وہ کوئی احتساب کا نظام نہیں ہے ہمارے، اور کوئی اپنے آپ کو سامنے اس کے پیش کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ تیار بھی نہیں ہے کوئی بھی، کسی جماعت کا یا ادارے کا جو سربراہ ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تو بالکل تیار نہیں ہے۔ سارا کچھ میں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ہاں جی، وہ تو اپنے آپ کو رب بنا دیتے ہیں جس کے بارے میں سوال نہیں ہو سکتا۔ اور الیکشن میں بھی ایک ہی شخصیت ہر جماعت میں آپ کو بار سال نظر آتی، نوجوان نیچے رہتے رہتے ایون کہ اپنی زندگیوں کی بازی ہار دیتے ہیں، وہ پوٹینشیل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور وہ ادارے اگر کسی وقت کسی کا احتساب کرتے ہیں تو وہ صرف اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کرتے ہیں، یعنی کسی کے اندر کوئی غلطی کوتاہی دیکھی، کمی دیکھی، یا ادارے یا جماعت کے خلاف کوئی کام دیکھا تو اس کو اپنے قانون یا اپنے نظام کے مطابق کوئی سزا دے دی، کچھ نہ کچھ محاسبہ کر دیا، بس اس طرح تک ہوتا ہے۔ مکمل اگر محاسبہ ہو تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بگاڑ ہے یہ تو ختم ہو جائے، کیونکہ اگر ایک ادارہ کسی وقت کسی کا محاسبہ کرتا ہے، محاسبہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کیس کر دیا جاتا ہے، نیب میں کر دیا، اینٹی کرپشن میں کر دیا، دوسرے آ کے اس کی حمایت شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح پہلے تو یہ ہے کہ وہ اس کی گرفتاری نہیں ہوتی، اگر ہو جائے تو وہ گرفتاری بعد میں ہوتی ہے، تو پہلے ضمانت ہو جاتی ہے، باہر آ جاتے ہیں، یعنی کوئی عملی طور پر جب آپ پھنسانا چاہیں تو ضمانت ہونے کے باوجود بھی دوبارہ گرفتاری ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اس میں ایک چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب قوت پکڑ سے، یعنی کسی کے انڈر کام کرنے والا کوئی بندہ نا، تو اس کی پہنچ سے، اپروچ سے باہر نکل رہا ہوتا ہے تو تب اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں کی جاتی۔ یا تب جب پرسنالٹی ڈیمیج ہو رہا ہو، چاہے وہ کسی جہاں پر اپنے مفادات کا ہو وہاں پر یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، ادروائز ہمیں کسی بھی ادارے میں، خواہ وہ ہمارے مذہبی تنظیمات ہوں یا ہمارے ریاستی ادارے ہوں، ہمیں اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ زیادہ زیادہ لوگوں کو ملانا ہوتا ہے نا، تاکہ اس کو دبایا جائے، جو آواز اٹھائی جا رہی اس کا سر قلم کر دیا جائے، تاکہ اس کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ وہ ہم سے سوال کر سکے۔ چلی رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا بہت شکریہ شیخ صاحب، اور یقیناً پیغام حجۃ الوداع بھی یہی ہے کہ ہمیں سب کو، اگر کسی بھی آپ کو جماعت کا، کسی بھی تنظیم کا، کسی بھی جو ہے وہ اگر یہ دیکھیں آرگنائزیشن کا، انسٹیٹیوٹ کا، ملک کا، صوبے کا سربراہ یا نگران مقرر کیا گیا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے خود کو پیش کرنا ہوگا، سیلف اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا۔ جب تک ہم خود سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے تب تک یہ نیب جیسے ادارے بھی بیکار اور بے سود ثابت ہوں گے۔ اور یقیناً آج کے یہ جو پیغام ہے، پیغام حجۃ الوداع، جس میں خود احتسابی کے عمل کے بارے میں ہم نے علماء کرام سے ہم نے بڑی تفصیلاً اور سیر حاصل گفتگو کی، یقیناً ہمیں بہت کچھ سننے سمجھنے کو ملا، اور اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ جو ہے وہ آنے والا جو کل ہے ہمارا بہتر ہوگا، اور ہماری تنظیمات میں، ہمارے تمام اداروں میں خود احتسابی کا عمل جب شروع ہوگا تو ملک صحیح جانب جو ہے وہ گامزن ہوگا۔ مہمانان گرامی کا بہت شکریہ، اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم۔